إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا 15واں پارہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ بنی اسرائیل مکمل اور دوسرا حصہ سورہ کہف کا اکثر حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی 15ویں پارہ میں آغاز میں نبی کریم علیہ السلام کی معراج کا قصہ ذکر فرما رہی ہیں۔ اس سورہ کا نام اسرا اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی معراج کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ مکی صورت ہے، مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس وقت حالات کی مناسبت یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما گئی تھی، اور آپ کے شفیق چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور کفار کی جانب سے ظلم و ستم بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس سال کو نبی کریم علیہ السلام نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا غم ہلکا کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو عظیم معجزہ سے نوازا، آپ کو آسمان کی سیر کروائی، معراج کروائی۔ تو سورہ بنی اسرائیل اس لیے اس سورت کا نام ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ بیان کی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو ایسے غم کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو عظیم معجزہ معراج سے نوازتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا کہ آنے والا میرے پاس آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے۔ پہلے آپ کا شک صدر ہوا، زمزم کے ساتھ آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اس کے بعد براق پہ سوار کر کے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خچر نما جانور جو سفید رنگ کا اور اس کی رفتار اتنی کہ تا حد نگاہ اس کا ایک قدم تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب اس پہ سوار ہونے لگے تو وہ بدکا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ادب اور احترام ایسا ہے، ان کی فضیلت اتنی ہے کہ آج تک ان جیسا انسان آپ پہ سوار نہیں ہوا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سن کر حدیث میں موجود ہے کہ وہ براق، وہ سواری، وہ جانور جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو اس پہ سوار کر کے جبرائیل علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرواتے ہیں کہ جو اس وقت کی مسافت کے اعتبار سے 40 روز کا سفر تھا، جو مختصر رات کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو کروایا۔ اس زمینی سیر کو اسرا کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسجد اقصی میں جو عالم ارواح میں انبیاء سے عہد لیا تھا اس کو عملی جامہ پہنایا کہ انبیاء کی 2 رکعت میں نبی کریم علیہ السلام کو امامت کا شرف بخشا۔ اس کے بعد معراج کا دوسرا حصہ، معراج اصل میں سیڑھی کو کہتے ہیں، یہ اسرا زمینی سیر کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو ہے وہ اسرا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصی سے جو 7ویں آسمان تک کا سفر ہے وہ معراج کہلواتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی معراج کروائی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دروازہ کھولنے کا حکم دیتی ہیں
تو فرشتے پوچھتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ یہ خود آئی ہیں یا ان کو اللہ نے بلایا ہے؟ بتلاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلانے پر آئے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا جاتا ہے تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تعارف کرواتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سلام کرتے ہیں، وہ جواب دے کے مرحبا کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہی مکالمہ دوسرے آسمان پر ہوا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کے اللہ ملاقات کرواتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ سلام و جواب کے بعد وہ مرحبا کہتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں میں حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ان سے سلام و جواب کے بعد وہ مرحبا کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا تک بلند کیا جاتا ہے۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے، یہ چھٹے آسمان میں جس کی جڑیں ہیں ساتویں آسمان تک وہ درخت جاتا ہے، اور اس کے پتوں اور بیروں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتے اس کے جو ہیں وہ ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں، اور اس کے جو بیر ہیں وہ حجر شہر کے مٹکوں کی مانند ہیں۔ اس مقام پر نبی کریم علیہ السلام کو پہنچایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 برتن پیش کیے گئے۔ ایک میں جو ہے وہ شہد تھا، دوسرے میں دودھ تھا، تیسرے میں شراب تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ جو ہے وہ منتخب فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آغاہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہیں۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرواتے ہیں، اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی تحفہ کے طور پر نماز فرض کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی امت پر 50 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہوتی ہیں۔ جب آپ واپس آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوتی ہے، وہ آپ کو متنبع فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ ہیں، آپ کی امت پر مشقت ہوگی، وہ ادا نہیں کر سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان میں تخفیف کروا لیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اپناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار درخواست کرتے ہیں۔ بعض روایات میں 10 اور بعض میں 5 کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں میں تخفیف فرماتے ہیں، حتیٰ کہ 5 باقی رہ جاتی ہیں۔ اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید جو ہے وہ تخفیف کا کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب مجھے شرم اور حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان میں بھی جو ہے وہ تخفیف کا سوال کروں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذرا آگے چلتا ہوں، تو اعلان کرنے والا اعلان فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے فیصلے کو جاری فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی انعام فرماتے ہیں کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی تو میں اللہ احکم الحاکمین اس کو 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو اس واقعہ معراج کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے اس سفر کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا لی گئی ہیں، جن میں ایک یہ غلط فہمی جو ہے وہ لوگوں میں عام ہو چکی ہے کہ شاید اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار آپ کو حاصل ہوا ہے، حالانکہ کتاب و سنت کے دلائل اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ابوذر سوال کرتی ہیں کیا معراج کے موقع پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نور انا اراہ، کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نور ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنیاوی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور یہی بات مسروق تابعی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا معراج کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ آپ کے سوال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھو جو 3 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے جو وحی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ چھپا لیا ہے، بیان نہیں کیا، یا اسی طرح جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کے متعلق علم غیب رکھتے ہیں، یا جو یہ دعویٰ کرتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیاوی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ پھر مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ ام المومنین سے 2 آیات جن میں یہ شبہ ڈلتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا ہے ان کے متعلق پوچھتے ہیں، تو وہ جواب دیتی ہیں کہ سب سے پہلے میں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تھا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ یا وَلَقَدْ رَآهُ نُزْلَةٌ أُخْرَى، ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیدار کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی تھی کہ ان آیات میں دیدار سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا مراد نہیں ہے۔ پھر ام المومنین قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور وحی کی جو صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کی ہیں ان کو دلیل بنا کر فرماتی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ دعویٰ باطل ہے، اس کی جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ واقعہ معراج کے بارے میں یہ دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ شاید یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ بات بھی درست نہیں۔ کتاب و سنت کے دلائل اسی بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ روح اور جسم سمیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی جنت اور جہنم کے جو ہے وہ نظارے دکھلائے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کے روح اور جسم سمیت یہ معاملہ ہوا ہے، یہ محض جو ہے وہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے یہ الفاظ کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر فرمائے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ان الفاظ میں سے بھی بعض الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ روح اور جسم سمیت تھا، یہ محض خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ کیونکہ سبحان کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں اہم معاملہ کے بیان کے بارے میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو لفظ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قاعدے اور اصول کے مطابق یہاں استعمال نہ کرتے۔ اور اسی طرح بے عبد ہی کا لفظ جو ہے وہ روح اور جسم کے جو ہے وہ مجموعے پر بولا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بے عبد ہی کا لفظ استعمال کر کے بتلا دیا کہ یہ محض خواب کا جو ہے وہ واقعہ نہیں ہے، روح اور جسم سمیت جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو معراج کروائی گئی ہے۔ اسی طرح اسریٰ کا لفظ جو ہے یہ بھی روح اور جسم سمیت جو ہے جسمانی طور پر زمینی سیر کے اوپر جو ہے وہ لفظ اسریٰ کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے، بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ما ذاق البصر وما طغیٰ کے الفاظ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ محض خواب کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کو روح اور جسم سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی ہے۔ اور اسی طرح براق پر سوار ہونا اور کفار مکہ کا تکذیب کرنا بھی یہ واضح دلائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ روح اور جسم سمیت تھا، یہ محض خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ واقعہ معراج جو اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو 24 سے زائد صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اور تمام مسالک کے علماء اس کو جو ہے وہ اپنے خطبات میں واعظ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بہت سارے معاشرے میں غلط عقائد کی تردید بھی کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام بشر تھے، یہ واقعہ معراج اس بات کی بین دلیل ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کو نور مانا جائے، بشر نہ مانا جائے، تو واقعہ معراج معجزہ بنتا ہی نہیں۔ معجزہ تبھی بنتا ہے کہ جب بشر ہو کے کوئی آسمان پہ جائے، نوری کا آسمان پہ جانا کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ واقعہ معراج اس کی بھی تردید کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب زمین پر تھے تو آسمان پر نہیں تھے، جب مسجد حرام میں تھے تو مسجد اقصیٰ میں نہیں تھے، جب آسمان پہ تھے تو زمین پر نہیں تھے۔ تو اس واقعہ معراج سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ نمازوں میں بار بار اللہ سے تخویف کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں، بلکہ مختار کل اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ اور انبیاء کی امامت کروانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی نبی کی بھی اتباع نہیں ہو سکتی، کہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی امتی کو کھڑا کر کر اس کی اتباع اور اس کی جو ہے وہ فرما برداری اور اس کی جو ہے وہ پیروی کی جائے۔ اور اسی طرح واقعہ معراج کی تاریخ میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے
کہ اس رات کی کوئی شرعی لحاظ سے کوئی فضیلت یا کوئی خاص عبادت جو ہے وہ مذکور نہیں، اور نہ ہی اس دن کی کوئی روزے کا یا کسی خاص عمل کا کوئی ذکر ہے۔ اگر اس کی کوئی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کے دور میں ہوتی تو اس کی تاریخ میں تعین ہو چکا ہوتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ معراج اس انداز میں بہت سارے ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیلیوں کی تاریخ بیان کی ہے، جیسا کہ دوسرے پارہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتلایا تھا کہ سیدنا طالوت علیہ السلام اور سیدنا داود علیہ السلام سے ان کو جو ہے وہ مصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جگہ دی تھی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو عروج ملا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دیں، شرک شروع کر دیا، اور قبائلی عصبیت ان میں آ گئی، اور دیگر بہت ساری برائیاں ان میں پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب عاشوریوں کے ذریعے جو ہے ان پر عذاب مسلط کیا کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا۔ عاشوریوں نے ان پہ حملہ کر دیا اور ہزاروں اسرائیلی قتل کر کے ان کی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروط ان کو دوبارہ پیشکش کی کہ اب اگر تم سدھر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ موقع فراہم کیا، مگر یہ دوبارہ موقع ملنے پر، عزت دوبارہ بحال ہونے پر بھی یہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ سرکشیوں میں بڑھ گئے، اور اتنا بڑھ گئے کہ انہوں نے انبیاء کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام تک کو جو ہے وہ انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گرفتار کر کے ان کو سولی چڑھانے کی انہوں نے جو ہے وہ ناپاک کوشش کی، ناکام کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدمالیوں کی وجہ سے دوبارہ رومی سلطنت کے بادشاہ ٹائٹس کے ذریعے جو ہے 70 عیسوی میں ان پہ حملہ کروا کے ہزاروں کو قتل کروایا، بیت المقدس کو تباہ و برباد کروا کے اس طرح ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وارننگ دی، جس کا اس پارہ میں اور قرآن کے اس حصہ میں ذکر ہے کہ اگر اب بھی تم نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ کی طرف سے اسی طرح کی ریئیکشن کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ جو ہے وہ سلوک کریں گے۔ اگر تم اپنی روش کو تبدیل کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دیں گے، تمہیں رہنے کی جگہ ملے گی، امن و سکون ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی آداب و اخلاق کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتی ہیں کہ صرف اکیلے میری اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کو گالی گلوچ کرنا تو دور کی بات، ان کے کسی حکم سے، ان کے کسی فیصلے سے، ان کے کسی کام سے تمہاری زبان سے اف تک نہیں نکلنا چاہیے، تمہارے جو ہے وہ ماتھے پہ چھکنے تک نہیں پڑنی چاہیے۔ اسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ ماں باپ کے کسی فعل کو دیکھ کر، ان کی کسی بات کی بنا پر زبان سے اف نکالنا بھی ہے وہ شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ چیز آئے کہ ان کے سامنے زبان درازی کرنا، ان کی گستاخی کرنا، یہ تو کبیرہ گناہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا، اور فضول خرچی سے منع کیا، بخل سے منع کیا، اور اسراف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی جاندار کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا، ناپ تول کو پورا تولنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حکم دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے ہیں کہ اس خدشے کی بنا پر کہ جہاں ان کو جو ہے وہ کہاں سے کھلائیں گے، ان کی پرورش کیسے کریں گے، یہ سوچ کر جو ہے وہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور ان الفاظ سے، ان آیات میں خاندانی منصوبہ بندی کے جتنی صورتیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں وہ تمام کی تمام شرعی لحاظ سے اس آیت کریمہ کی روح سے حرام قرار ہوتی ہیں، کیونکہ خاندانی منصوبہ بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رازقیت
पर अदम तवक्कुल है और इंसानी नाहक कत्ल है। अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म अदूली है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ हुक्म दे रहे हैं कि ऐसा ना करो, मगर इसके बावजूद भी अगर कोई ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ज़राए में से कोई ज़रिया अपनाता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म की नाफरमानी करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, कि इस डर से कि कहाँ से खिलाएंगे, उनके रिज़्क़ का कैसे बंदोबस्त करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करो। अल्लाह फरमाते हैं नहनु नर्ज़ुकुहुम, उनको रिज़्क़ हमने देना है, व इय्याकुम, और तुम को भी रिज़्क़ हम ही देते हैं। राज़िक़ मैं हूँ, तुम नहीं हो। तुमने अपनी औलाद को रिज़्क़ नहीं देना, जैसे तुम्हें मैं अल्लाह रिज़्क़ देता हूँ, तुम्हारी औलाद को भी मैंने रिज़्क़ देना है। और फरमाया इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितन कबीरा, अल्लाह फरमाते हैं कि उनका कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में हराम करार देते हैं और इसको कबीरा जो है वो गुनाह करार देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मुकाम पे फरमाया वक़य्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, कि जितने भी चौपाई हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अपना रिज़्क़ खुद उठाए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा, उन तमाम को अल्लाह ही रिज़्क़ देता है। तो मेरे भाइयों, राज़िक़ अल्लाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ की तंगी और तंगदस्ती की बिना पर औलाद के कत्ल की सारी सूरतों को इस आयत करीमा में जो है वो हराम करार देते हैं। इसके बाद सूरह कहफ का जो है वो ज़िक्र है। सूरह कहफ मक्की दौर के जो है वो दरमियान में नाज़िल होती है। इसमें असहाब कहफ का जो है वो ज़िक्र है, इसी वजह से इस सूरत का नाम जो है वो कहफ रखा गया। इसकी इब्तदाई आयात की फजीलत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने इसकी इब्तदाई 10 आयात हिफ्ज़ कर ली, अल्लाह तबारक व तआला उसको फितना दज्जाल से महफूज रख लेंगे। और इसी तरह दूसरी रवायत में जिसने 3 आयात हिफ्ज़ की, अल्लाह उसको भी फितना दज्जाल से महफूज रखेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में फरमाया कि जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ की तलावत की, अल्लाह तबारक व तआला 2 जुमे के दरमियान उसके लिए जो है वो नूर पैदा कर देते हैं। तो इसलिए हमें इस सूरत को हर जुमे पढ़ने की जो है वो आदत बना लेनी चाहिए। तो सूरह कहफ में असहाब कहफ का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है। ये वो चंद साहिब ईमान नौजवान थे कि जिन्हें दकियानूस नामी बादशाह 249 में रोम का बादशाह जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों पर इंतहा दर्जे का जो है वो जुल्म करता है और उनको बुत परस्ती पे जो है वो मजबूर करता है और हर ऐसे शख्स को कत्ल कर देता है जो उसकी दावत को कबूल करते हुए बुत परस्ती पर जो है वो आमादा नहीं होता। तो इन नौजवानों को भी हर तरह की जो है वो लालच भी दिया गया, ऊंचे ओहदों का और इसी तरह म्यार ज़िंदगी की बुलंदी के लिए तरगीबात भी इनको दी गई। और दूसरी तरफ इनको डराया धमकाया भी गया कि अगर तुमने बुत परस्ती की दावत को ना कबूल किया तो फिर तुम्हें जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। तो जान बचाने की खातिर जो है ये नौजवान निकलते हैं, शहर से बहुत दूर एक गार तक पहुंचते हैं और रास्ते में एक कुत्ता भी इनके साथ जो है वो शामिल हो गया। उन्होंने इस गार में जो है वो पनाह लेने का इरादा किया। जब वो गार में दाखिल हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गहरी नींद के साथ जो है वो सुला दिया। बादशाह ने तलाश करने के लिए जो है वो बंदे भेजे, मगर ये ना मिले तो उसने इनके नाम एक कतबे पे लिखवा कर जो है वो ख़जाने में जमा करवा दिए कि जब भी ये मिलें, ये बादशाह से भाग कर गए हैं, जब ये मिलें तो इनको सज़ा के तौर पर जो है वो कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह की रहमत ऐसे हुई कि एक वक़्त आया कि वहाँ का बादशाह और बाकी लोग जो है वो सभी मुसलमान हो जाते हैं। फिर उनमें क़यामत के दिन के मुतालिक जो है वो झगड़ा खड़ा हो जाता है कि बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह हमें कोई ऐसी निशानी दिखला, लोगों में ये झगड़ा जो है वो तूल पकड़ रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 309 साल तक इनको जो है वो सुलाई रखा। फिर इनको जो है वो जब अल्लाह ताला नींद से बेगदार करते हैं तो खाना लेने के लिए एक जब शहर में आता है, उसके पास करेंसी उस वक़्त की होती है। तो ये लंबा किस्सा जो है वो मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। तो उनको जो है वो बादशाह तक ले जाया जाता है कि इनके हाथ जो है वो शायद कोई ख़जाना लगा है। तो जब उनकी तहकीक होती है, पता चलता है कि ये तो वही नौजवान हैं कि जिनके नाम ख़जाने में महफूज हैं। तो इनको नेक लोग समझ के जो है वो लोग इनको अपना हीरो मान लेते हैं कि इन्होंने ईमान की खातिर जो है वो घर बार छोड़ने वाले ये नौजवान हैं, तो कौम की नज़र में जो है ये हीरो करार देते हैं। तो इसके बाद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उनका ये इंतज़ाम फरमाते हैं कि उनको इस तरह जिस इलाके को छोड़कर उन्होंने हिजरत की थी, अल्लाह तबारक व तआला वापस उनको उस इलाके में लाते हैं
کہ جہاں اب توحید ہے، جہاں تمام بادشاہ سمیت جو ہے وہ سبھی لوگ مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں ان کی ہجرت کا ان کو جو صلہ دیتے ہیں، تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ان اصحاب کہف کا جو ہے وہ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان نوجوانوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال جو ہے وہ ایک غریب اور ایک امیر کی۔ امیر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ دو باغات دیے تھے، انگوروں کے ایسے باغات کے جن کے چاروں سائڈوں پہ کھجوروں کے درخت تھے اور درمیان سے نہر گزرتی تھی، وافر پھل ہوتا تھا، وہ اسی گھمنڈ میں اکڑ میں جو ہے وہ تکبر کر بیٹھتا ہے۔ غریب اس کو سمجھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اس طرح کفریہ کلمات نہ کہیں۔ مگر اس کا جو دعویٰ تھا کہ جس طرح جہاں مجھے عیش ہے، اگر موت بالفرض آ بھی گئی تو پھر بھی مجھے اسی طرح کی عیش و عشرت ملے گی، اس نے اس طرح کی جو ہے وہ کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالے۔ غریب نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے قہر سے ڈر جا، مگر وہ باز نہ آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تکبر کی بنا پر کہ اس کے سارے جو ہے وہ اتنے عمدہ پھلوں والے دونوں باغات جو ہے وہ تہس نہس کر دیے۔ اگلے روز جب وہ صبح کو اپنے جو ہے وہ باغ میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تو اس کو اس وقت جو ہے وہ ہوش آتا ہے، مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ان کو جو ہے وہ سامنا ہو چکا تھا، وہ عذاب میں گرفتار ہو چکا تھا۔ پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تو اس اللہ کی قہر سے اور اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچ جاتا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مثال جو ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سرسبز جو ہے اس سے ہو جاتی ہے، سبزہ اگتا ہے، لیکن یہ مستقل نہیں ہوتا، کچھ عرصہ تک جو ہے جو باقی رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، پھر یہ عارضی جو ہے وہ نفع ہوتا ہے۔ یہی مثال دنیاوی زندگی کی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے، عارضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ مقررہ مدت تک جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عہدہ دیں، کسی کو مال و دولت سے نوازیں، دنیاوی لحاظ سے اسے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اسے جو ہے وہ اسی میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عاجزی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ گزشتہ پارہ میں بھی اللہ نے فرمایا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ نعمتیں اور زیادہ دیتے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اس باغ والی مثال سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے، اس نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے دونوں باغوں سے اس کو محروم کر دیا۔ اور دنیا کی حیثیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی کہ دنیا عارضی ہے، تم اسی دنیا کے نہ ہو کے رہ جاؤ، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں ہمیشہ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔